अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, आप खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। इसी तरह अल्लाह की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लंबी फ़्लाइट पहले हॉलैंड से तुर्की, तुर्की से कराची, कराची में फिर लेट आना, सुबह जल्दी उठना, सारा दिन, फिर वहाँ से कराची से इस्लामाबाद की फ़्लाइट, वो भी रात को 12 बजे पहुंचना, सोते सोते लेट हो जाना और बग़ैर अलार्म के। हदायत थी कि आज बग़ैर अलार्म के सोएं, अलार्म नहीं लगाना, और जब आपने अलार्म ना लगाया हो ना तो फिर आपकी नींद बड़ी पूरी होती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है कि 12 घंटे के बाद उठने के बाद, नहाने के बाद मैं मतलब कि फ़ील फ्रेश कर रहा हूँ। और अब इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद की सड़कों पे निकलेंगे, इस्लामाबाद देखेंगे कि इस्लामाबाद में क्या तैयारियां चल रही हैं, और आपको बताएंगे कि कहा जा रहा था कि इतवार या सोमवार को जो हैपनिंग्स है वो होंगी। अब ये कुछ दिन आगे चली गई हैं, कितने दिन आगे चली गई हैं अभी हम हर गुजरते लम्हे के साथ इस पे जो है वो मुझे और आपको पता चल रहा है। उसी पर बात करेंगे कि कल सारा दिन क्या हुआ, क्या सिचुएशन है और चीज़ें कहाँ ठहरी हुई हैं। कल रात एक बड़ा अहम इजलास हुआ था, और इजलास वाइट हाउस में हुआ है। ईरान की सूरत हाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में अहम इजलास हुआ, जिसमें सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद हासम मनीर और ईरानियों से फ़ोन पर बातचीत की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सूरत हाल पर सिचुएशन रूम में अहम इजलास की सदारत की। इजलास में नायब सदर JD वेंस भी शरीक थे, जिन्होंने इस्लामाबाद टॉक्स में अमरीकी वफद की क़्यादत की थी। अगले मुज़ाकरात में भी इन्हीं की क़्यादत में होने के इम्कान ज़ाहिर हो रहे हैं। इजलास में मौजूदा दीगर शख्सियात में वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पीटर हेग्थ, वज़ीर ख़जाना स्कॉट अच्छा जी, वाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सोजी वायलर्स के अलावा अमरीकी सदर के नुमाइंदे स्टीव वटकोफ, CIA के डायरेक्टर और जॉइंट चीफ के चेयरमैन जो मेन डैन कैन भी इसमें मौजूद थे। अब आप अंदाज़ा करें कि ये एक बड़ा ही आला सतह का इजलास है, जिसमें कोई बड़ा फ़ैसला लिया जाना है या जिसमें कोई बड़ा फ़ैसला लिया जाएगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं अब जिस तरह से जिस तेज़ी से जा रही हैं, उसमें हर गुजरे लम्हे के साथ आपको तब्दीलियां जो हैं वो नज़र आने वाली हैं या नज़र आ रही हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक सिचुएशन रूम में मुनक्कद इजलास में आबनाए हरमत से मुतल्लिक नई सूरत हाल, ईरान मुज़ाकरात पर बातचीत और गुफ्तगू की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में सदर ट्रंप ने कम से कम एक मरतबा फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर और ईरानियों से फ़ोन पर बात की। वाज़ेह रहे कि ये इजलास ऐसे वक्त में मुनक्कद किया गया है जब 3 रोज़ बाद अमरीका इन जंग बंदी के 15 रोज़ मुद्दत ख़त्म हो रही है। अब 3 दिन के बाद ज़ाहिर है ये मुद्दत ख़त्म हो रही है। अब देखना यह है कि इस मुद्दत ख़त्म होने से पहले पहले ईरानी और अमरीकी आपस में टेबल पर बैठते हैं। अहम अमरीकी एहलकार का कहना है कि अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू ना हुआ तो आइंदा चंद रोज़ में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। इस दौरान फील्ड मार्शल सईद आसम का किरदार मज़ीद अहम हो गया है। इनकी इस इजलास में गुफ्तगू भी अहम है। पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि दोबारा जंग शुरू ना हो जाए। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है कि जंग जो है वो दोबारा शुरू हो जाए, और दोबारा जंग जब शुरू होगी तो फिर ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों की दुकानदारियाँ चल पड़ेंगी, बहुत सारे लोगों के जो ख्वाब हैं वो पूरे हो जाएंगे। बहुत सारे दोस्त ममालिक भी ऐसा चाहते हैं कि ये जंग लगे, और एक्चुअली शायद उनका ख्वाब ईरान है कि ईरान को सफ़ा हफ्ती से मिटा दिया जाए। जिस तरह सदर ट्रंप कहते हैं कि तहज़ीब ख़त्म कर दूंगा, वो तहज़ीब ख़त्म होने को काफ़ी बेहतर और अच्छा महसूस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा, ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि सैयद हाफ़िज़ आसम मनीर साहब जो हैं, जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने भाग दौड़ की है, जिस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत का किरदार है, और जिस तरह से पाकिस्तान जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का किरदार है, वो मेरे ख़्याल में एक बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और इसमें इंशाल्लाह ताला कामयाब भी होंगे। बैनुल-अक़वामी जरीदे की रिपोर्ट एशिया टाइम के मुताबिक पाकिस्तान से बेहतरीन तलक़ात के बाद अमरीका के लिए भारत पर एतमाद करना मुश्किल हो गया है। एशिया टाइम के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, जबकि खित्ते के मामलात पर भारत की सफारतकारी बिल्कुल खामोश है। बैनुल-अक़वामी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया कि मोदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से महज तेल और सप्लाई के निज़ाम पर बात की, जबकि पाकिस्तान सफारतकारी के ज़रिए खित्ते में अमन की बहाली की कोशिशों में मसरूफ़ रहा। एशिया टाइम के मुताबिक पाकिस्तान से बेहतरीन तलक़ात के बाद अमरीका भारत पर इतमाद करता हुआ बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ख्याल रहे कि अमरीका और ईरान के दरमियान में हालिया जंग के आगाज़ से ही पाकिस्तान जंग बंदी की कोशिशों में मसरूफ़ रहा। इसके लिए पाकिस्तान के सियासी और अस्करी क़यादत ने अमरीकी और ईरानी मुसलसल राब्ते में रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के सदर मसूद पशकिज़ियान समेत दुनिया भर के ममालिक ने खित्ते में अमन और जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। डोनाल्ड ट्रंप
حالیہ دنوں میں کئی بار وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بہترین شخصیت قرار دے چکے ہیں، جبکہ بھارت میں اپوزیشن رہنماؤں اور میڈیا پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان جو ہے اس میں پاکستان نے بغیر لڑے ہی بھارت کو ایک اور جو ہے وہ شکست دی ہے۔ اصل میں یہ جنگ ہوتی ہے جو آپ نے لڑی بھی نہیں ہے اور آپ نے اپنے ازلی دشمن، بڑے دشمن، بدترین دشمن، بیہودہ دشمن، بے شرم دشمن کو شکست دے دی ہے کہ آپ نے جنگ لڑی نہیں ہے، آپ کو جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے، آپ نے کسی بھی طرح سے ایک گولی نہیں چلائی، ہتھیار نہیں اٹھایا، سوچا نہیں، تیاری نہیں کی اور آپ نے شکست دے دی۔ کسے دی؟ سفارت۔ تو پاکستان جو ہے وہ بھارت کو عسکری طاقت سے جواب دینے کے بعد اب سفارتی طاقت سے جواب دے رہا ہے اور جس میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ مودی نے جو ٹرمپ سے ٹیلی فون پہ بات کی اور اس بات کا ڈھنڈورا پیٹا کہ اس کی صدر ٹرمپ سے بات چیت ہوئی ہے، اس میں اس نے اس خطے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اس میں اس نے ایران امریکہ کے مسائل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اس نے یہ نہیں کہا کہ امریکہ کو اس مشکل سے نکالے گا، امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر ایران کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر ایران، اس کی خاموشی جو ہے وہ ایران کے خلاف جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی اس نے کسی قسم کا کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا، صرف اپنے تیل کی بات کی ہے۔ تو اس کے بعد پھر میرے خیال میں امریکہ کہہ رہا ہے اوکے ایویں تے ایویں سی تو اپنے کار تے اسی اپنے کار۔ ایرانی فوج کے بریگیڈ جنرل محمد رضا کا کہنا ہے کہ ایران پر مسلط جنگ دوبارہ شروع کی گی تو یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اپنے ایک بیان میں محمد رضا نے کہا کہ امریکہ کسی بھی صورت میں ایران کی میزائل بنانے کی صلاحیتوں کو روک نہیں سکتا۔ انہوں نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر مسلط جنگ دوبارہ شروع کی گئی تو اس بار یہ عالمی جنگ تبدیل ہوگی اور اس ماہ تیار کیے گئے میزائل جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ یہ جو مہینہ ان کا گزر رہا ہے اس میں جو انہوں نے میزائل جواب تیار کیے ہیں اس پہ وہ اب جہاں وہ پہنچانا چاہتے ہیں یا جس کو وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں یا جو ایرانیوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے سخت بیانات کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہتا ہے جب تک مذاکرات کا پہلا راؤنڈ شروع ہونے والا تھا۔ میرے خیال میں تو یہ اتوار کو جو آج ہم دن دیکھ رہے ہیں ہو جانا چاہیے تھا یا اس شام تک مہمان آ جانے چاہیے تھے اور صبح سے اس کا راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا، یہ کچھ دن آگے چلا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ کیا ہمیں ایک دفعہ پھر میزائل گرنے کی، اس سے تباہ ہونے کی خبریں ملیں گی یا پھر ہمیں دونوں ممالک کی طرف سے سمجھداری سے، جو جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ ہم دونوں ممالک 40 سال سے ان سیریس لوگ تھے لیکن پاکستان نے ہمیں مذاکرات پر بٹھا کر سیریس ٹاک کروا دی ہے، تو ہم امید یہ کرتے ہیں کہ جے ڈی وینس صاحب اور ایرانی قیادت جو ہے وہ اس سیریس ٹاک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جنگ کو ختم کر کے اپنے سمیت دنیا کے اربوں انسانوں کی زندگیوں میں جو تباہی مچی ہوئی ہے، چاہے وہ پیٹرول کی صورت میں ہو، چاہے وہ بے چینی کی صورت میں ہو، چاہے وہ اکانومی خراب ہونے کی صورت میں ہو، چاہے وہ گیس نہ ملنے کی صورت سے ہو، اس سے بچائیں گے اور یہ دونوں ملکوں کی سمجھداری بھی ہے۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی حالیہ ثالثی کوششوں کے بعد امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ ایران ان تجاویز پر غور کر رہا ہے، ابھی ان تجاویز پر کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی سپریم جوڈیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹریٹ نے ہفتے کے روز جاری بیان میں کہا کہ ایران اور اس کی مسلح افواج کی تاریخی مزاحمت کے بعد مخالفین کو فوجی میدان میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد امریکہ نے جنگ کے 10ویں دن سے جنگ بندی کر لی، درخواستیں شروع کر لی اور مذاکرات کی درخواستوں کے بعد ایران نے پاکستان کی ثالثی کے ذریعے ایک مجوزہ فریم کی بنیاد پر مذاکرات جو ہے وہ رضامندی اس پہ جو ہے وہ ظاہر کر دی ہے۔ بیانات کے مطابق ایرانی وفد نے طویل مذاکرات میں حصہ لیا، امریکہ پر گہرے عدم اعتماد کے باوجود ملک کا موقف مضبوطی سے پیش کیا، تاہم امریکہ نے مذاکرات کے دوران نئے اور حد سے زیادہ مطالبات پیش کیے جس پر ایران نے سخت موقف اختیار کیا۔ جب تک امریکہ اپنے مطالبات زمینی حقائق کے مطابق نہیں لاتا، مذاکرات نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ حال ہی میں پاکستان کی ثالثی کے ذریعے نئی تجاویز موصول ہوئی ہیں جن کا ایران جائزہ لے رہا ہے اور ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ دیکھیں یہ دونوں طرف سے ہے، مذاکرات بھی چل رہے ہیں، بیانات بھی چل رہے ہیں، اپنے اپنے تحفظات بھی بیان کیے جا رہے ہیں۔ 40 سال کی لڑائی ایک رات میں ختم نہیں ہوگی، 40 سال کی لڑائی ایک ہفتے میں ختم نہیں ہوگی۔ اگر یہ مذاکرات یا کوئی چیزیں کس جگہ پہ بیٹھ بھی جاتی ہیں تو آنے والے دنوں میں اس کو مزید آگے لے کے چلنا پڑے گا، اس پہ عمل درآمد بھی کرنا پڑے گا اور وہ کافی مشکل کام ہے۔ ادھر پی ٹی آئی میں آج مردان میں تماشا لگا رہی ہے لیکن وہ وقت سے پہلے ہی ناکام ہو گیا۔ مردان میں ہونے والے پی ٹی آئی کے جلسے میں قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے شرکت نہ کرنے کا امکان ظاہر کیا ہے اور پی ٹی آئی کے ذرائع کے مطابق محمود خان اچکزئی مردان جلسے کے حوالے سے اعتماد میں نہ لینے پر تحریک انصاف کی قیادت سے کافی نالاں ہیں۔
پارٹی ذرائع نے بتایا کہ مردان جلسے کی تاریخ کا انتخاب وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کیا، جبکہ پی ٹی آئی عمران خان نے جلسے اور احتجاج کا اختیار محمود خان اچکزئی کو دیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا کہ جلسے میں شرکت سے متعلق عاطف خان نے محمود اچکزئی کو کال کی تھی، تاہم جلسے میں شرکت پر محمود اچکزئی نے آمادگی ظاہر نہیں کی۔ اب یہ جو محمود اچکزئی کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ ذرا سمجھداری سے لے کے چلیں ورکروں کو، پی ٹی آئی کو، لیڈرشپ کو، لیکن سہیل افریدی جو ہے اس کی جان اس میں اٹکی ہوئی ہے کہ اگر یہ کوئی اور انتظام کر گیا، کسی اور نے جلسہ کرا لیا گیا تو ساری توپوں کا رخ سہیل افریدی کی طرف ہو جائے گا، اور سہیل افریدی تو پھر لگ گیا نا، ہاں جی جتنے لگ گیا تو انہوں پتہ ہی ہے، میں نہیں کہنا چاہتا ہے گا، تو وہ پھر کیسے اس کو دیکھے گا۔ بہرحال جی اللہ پاک رحم کرے۔ ویسے ایویں زور ہی لا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ جہاں پہ جلسہ ہوگا وہاں کی حد تک تو لوگوں کو بیوقوف بنا لے گی، لیکن پاکستان کی سیاست پر، اسلام آباد کی سیاست پر، یا کسی بھی طرح سے کسی پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خان صاحب نے اپنی سزا پوری کرنی ہے اور پی ٹی آئی والوں نے، دوستوں نے باہر اپنی سہولیات انجوائے کرنی ہے۔ یہ ایک سادہ سا کلیہ ہے، سادہ سا فریم ہے، باقی اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیسے چلے گا یا کیا ہوگا۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیے، لائک ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں، اور اسلام آباد کی اپڈیٹ لینے کے لیے آپ اسی طرح ہمیں دیکھتے رہیے۔ تھینک یو جی۔